بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے، ہمیشہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دے، آپ کے اوپر اپنی کرم نوازی رکھے، اور عملیات میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی ان کاوشوں کو پورا کرے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں تو عمل کا تعلق انسان کی جو ہے اخلاق سے بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں کے اخلاق تو مجھے جب آپ کمنٹس کرتے ہو نا تبھی پتہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں، جو اجازت لے رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی اخلاق مجھے پتہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور یقین مانے یہاں تک بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، عاملین کی یا عامل کی پہلی سیڑھی اس کا اخلاق ہے۔ وہ اخلاق کافی اچھا نظر آتا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہو، تو اس سے کافی اچھا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ جو شخص، جو بہن بھائی جن کو بولنا نہیں آتا یا اپنے استاد سے یا پھر اپنے سکھانے والے سے بات نہ کرنی آتی ہو، وہ عمل تو کیا، عمل کی خوشبو میں کہتی ہوں وہ اس دنیا میں تو کیا، اس دنیا میں قدم تو کیا، اس دنیا کی ہوا تک نہ سہ پائے گا۔ کم از کم اپنے پہلے اخلاق کو درست بنائیں اور پھر اجازت مانگا کریں۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ عمل منگل یا جمعرات والے دن کا یہ عمل ہے، 2 رکعت نماز شکرانے کے پہلے آپ پڑھیں گے، 2 رکعت نماز شکرانے کی آپ پڑھیں گے، 100 مرتبہ یا پوری ایک تسبیح 101 مرتبہ سورہ فاتحہ کی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جتنا بھی ثواب ہے اپنے جو فوت ہو چکے ہیں دنیا میں، جو بزرگان دین ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخر اپنے پیاروں تک اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیں، پاس اگربتی کی خوشبو ضرور ہو، تاکہ روحانیت کی خوراک جب خوشبو ہے، جب عمل کی خوراک ہی خوشبو ہے، تو پھر خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے سامنے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ کسی بزرگ یا کوئی روحانیت یا پھر کسی مزار یا پھر کسی روزہ مبارک کی تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ پڑھتے پڑھتے آپ یقین مانیں کہ ایک دم سے آپ کی روح کو ایک دم سے جھٹکا لگے گا اور آپ کی روحانیت ظاہر ہو جائے گی۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، روحانیت کو اجاگر کرنا یا تو وہ پہلے دن ہی شروع ہو جاتی ہے جس کی روحانیت بہت تیز ہو، اور کسی کی 21 دن، کسی کی 40 دن تک بھی جاتی ہے۔ جب روحانیت اجاگر ہوتی ہے، آپ کی روح کو جھٹکا لگتا ہے اور سامنے نور ہی نور آنکھوں کے اوپر چھا جاتا ہے، اور سفید لباس والے بزرگان جو ہوتے ہیں روحانیت کے، وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک جھٹکے سے حاضرات موکلین، حاضرات جو روحانیت ہے، حاضرات جو آپ ہمزاد عمل، جنات عمل، جنات جو پریوں کے آپ عمل کرتے ہو، ایک دم سے روحانیت اجاگر جب ہوتی ہے تو ہر عمل میں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ بہت پیارا طریقہ ہے اپنے آپ کو بلند کرنے کا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی مجھ سے ضرور پوچھیں، وہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اخلاق کو پہلے بلند کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ پہلی سیڑھی نماز ہے۔ اپنے اندر جب نماز آپ پڑھتے ہو تو خود بخود آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے۔ آپ 40 دن تک نماز قائم کریں تو میرا نہیں خیال کہ 41 دن کے بعد آپ کا دل
توبہ نعوذ باللہ یہ نہ کہے گا کہ میں نے نہیں پڑھنے، آپ کا دل بے چین ہوگا، آپ کی روح بے چین ہوگی اور نماز کی طرف بھاگیں گے۔ صرف 40 دن تک نماز قائم کریں، بہنیں 21 دن تک نماز قائم کریں، جو نہیں پڑھتے، جو بھائی نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو پھر دیکھیں کیسی نہیں روحانیت اجاگر ہوتی ہے آپ کی۔ یہ ایک بہت بڑا اچھا اور بہت پیارا طریقہ ہے، ضرور آزمائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لائک کریں، شیئر کریں، پسند آتا ہے تو کمنٹس کریں، پسند آتا ہے تو بے شک کمنٹس نہ کریں، اگر آپ اچھے اخلاق نہیں رکھ سکتے تو بے شک کمنٹس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور سبسکرائب کریں، سننے والوں کے اوپر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ایسی نیا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، پوسٹ کی جائے، تاکہ آپ انشاءاللہ ایک اچھے عامل بنیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم
کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔